نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں. اگر زبردستی کسی ایک صوبے میں، خاص طور میں صوبہ پنجاب میں الیکشنز پہلے کروایا جائے چند عناصر کی ضد کی وجہ سے، یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وفاق پہ ایک اثر رہے گا. اور ایک صوبہ کا ڈومیننس، جو اکثریت تو اپنی جگہ، لیکن اگر وہ صوبہ کا الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پہ اثر کرے گا. اور نہ صرف یہ ہمارا خرچہ ہے، مگر ملک کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے یہ خرچہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے ایک سازش کیا جا رہا ہے اس ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے. اور اس لیے ہمارا کافی دیر سے یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پہلے اتحادیوں کے اس بات پہ منا لیں، اتحادیوں کے ایک پیج پہ لے کر آئیں کہ ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے. اپنا سیاسی مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے گا تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے کہ ہم سب 1 ڈے پہ ملک بھر میں الیکشنز کروانے کے حامی ہیں. اب جو عدالت کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس پہ بھی میں نے نہیں، مگر پورا پارلیمان نے ایک کنسنسس کے ساتھ یونینیمسلی ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا پارلیمان نے ایگزیکٹو کو پابند کیا ہے کہ آپ نے 4-3 کا جو 4-2 کا اب جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور آج بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم متحد ہیں اس بات پہ کہ ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج جو عدالت میں کچھ ایک سلسلہ چلا اور جو ہمارا پہلے سے کوشش جاری تھا کہ ڈائیلاگ کروایا جائے، وہ نامکمل کوشش تھا. اب عید کے بعد ہمارا سربراہ اجلاس ہونا تھا جہاں تمام جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارے جو قیادت ہے، آپس میں مل کے ہم نے اپنا کنسنسس بنانا تھا کہ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. آج جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں خود اس کنسنسس پیدا کرنے میں کافی دیر سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں، اور گیلانی صاحب کو، کائرہ صاحب کو، نوید قمر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے تحت اے این پی کے پاس، بی این پی کے پاس، بلوچ عوامی پارٹی کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، نون لیگ کے پاس، ہمارے سارے اتحادیوں کے پاس یہ سب چلے گئے ہیں اسی سلسلے میں. اور میں خود پھر کل ڈی آئی خان گیا تھا، ایک ہمارا ساتھی وفاقی کابینہ میں کی تعزیت کے لیے،
اور دوسرا obviously ڈائلاگ کے سلسلے پہ مولانا صاحب سے بات کی تسلسل میں ہمارا یہ بات چیت کا کوشش تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کے سامنے بس ایک تو مسائل فلیگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کولیشن میں میرا خیال میں ایک تو چیزوں پہ کنسنسس بنانا مشکل ہوگا. ایک ہم سمجھتے ہیں, ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں, اور ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے, سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے, اور یہ پارلیمان میں, سینٹ میں شاید ممکن ہے, پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا, اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہو. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا, یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ I think it will be very difficult, اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں, and I am also in agreement with this point of view, کہ no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think that I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے, جو اقلیتی فیصلہ ہے, جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, that is the gun to our head. تو ہم تو اپنا کوشش پہلے بھی اس عمل کے حصے تھے, آج بھی ہمارا کوشش جاری رہے گا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان, سیاسی قوتوں کے درمیان ایک بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو, ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے. مگر جب تک that order is not stayed, جب تک it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies کہ آپ negotiate کریں؟ وہ کس چیز کا negotiate کریں while we have a gun to our head? ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر political stability ہوگا تو economic stability ہوگا, اگر اکنامک سٹیبلٹی ہوگا تو پاکستان کو جو عوام کے اصل مسائل ہیں, اس لیے عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا یہ 3-4 یا 4-3 کا بینچ تھا. عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے کون سا بیان آج دیا. عام آدمی کی اگر کوئی فکر ہے وہ اپنے گھر چلانے کا فکر ہے, والدین کو اپنا دوائی دلوانے کا فکر ہے, بچے کو اسکول بھیجنے کا فکر ہے, رات کا کھانا پکانے کا فکر ہے. اور آج جو معاشی صورتحال ہے اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. اور ساری سیاسی جماعتیں آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں, مگر افسوس کے ساتھ ان ایشوز پہ توجہ دینے کے بغیر
عوام کے معاشی حالات پہ، معاشی صورتحال پہ توجہ دینے کے بجائے، سیلاب متاثرین کو اپنے مسائل کا حل نکالنے کے بجائے، ہم سب اس سیاسی صورتحال میں، اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، اس ہائپر پارٹیزن انوائرمنٹ میں، جہاں عوام تقسیم ہے تو پارلیمان تقسیم ہے، جو جوڈیشری تقسیم ہے، اس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، جس کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہا ہے اور رہے گا کہ ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کریں کہ ہم نیگوشیشنز کا سلسلہ، ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں اور کوشش کریں کہ کنسنسس بنائیں، ایک حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے، ایک ملک بھر میں ایک دن میں الیکشن ہونے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایک کنسنسس